السلام علیکم، آپ کا خوش آمدید ہے سیرت راہ چینل پر۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف اذان عبادت کے لیے بلانے کو دی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اذان دینے کے 15 ایسے اوقات ہیں جہاں پر دی جاتی ہے، جس کا آج تک کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں وہ 15 اوقات بتاؤں گا جہاں پر اذان دی جاتی ہے، تو ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلے اس کا خلاصہ کر لوں تاکہ بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ اس ویڈیو میں کس چیز کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلے عنوان، پھر اس کے بعد ابتدائی اذان کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد فضائل، غم کے وقت، شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت، بھوت پریت کو دیکھ کر اذان دو، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ 10 اور ہیں، آگ لگنے کے وقت، کفار سے جنگ کے وقت، غصے کے وقت، جب مسافر راستہ بھول جائے اس وقت، اور جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑے۔ لہذا علاج اور عمل کے طور پر ان موقعوں میں اذان کہیں۔ ان موقعوں میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اعداد الفتاوی میں ہے، ان موقعوں میں اذان سنت ہے۔ فرض نماز کے لیے، بچے کے کان میں وقت ولادت کے وقت، مسافر کے پیچھے جب شیطان ظاہر ہو کر ڈرائے اس وقت، غم کے وقت، غضب کے وقت، جب کسی آدمی یا جانور کی بدخلقی ظاہر ہو اس وقت۔ تو دوستو، اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اذان کا مطلب کیا ہے اور لفظی معنی کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اذان کا لغوی مفہوم، اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کی ابتدا سن 1 ہجری کو جب مدینہ طیبہ میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو جماعت کا وقت قریب ہونے کی اطلاع دینے کا کوئی ایسا خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مشاورت کی تو اس سلسلے میں 4 تجاویز سامنے آئیں۔ نماز کے وقت بطور علامت کوئی خاص جھنڈا بلند کیا جائے، کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے، یہودیوں کی طرح سنگ بجایا جائے، مسیحیوں کی طرح ناموس بجایا جائے۔ مذکورہ بالا سبھی تجاوز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلم اقوام سے تشبیہ کے باعث پسند نہ آئیں۔ اس مسئلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام متفکر تھے کہ اسی رات ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے ہیں۔ انہوں نے صبح سویرے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب قرار دیا۔ اس قسم کے خواب بعض دوسرے صحابہ نے بھی بیان کیے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اذان کی تعلیم دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے ان کلمات کی تلقین کر دو، ان کی آواز بلند ہے، اس لیے وہ ہر نماز کے لیے اس طرح اذان دیا کرتے۔ چنانچہ اس دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہے اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ قرآن مجید میں اذان کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ ترجمہ، جس کا مفہوم ہے، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے کہ اس کی پریشانی کم ہو جائے؟ تو دوستو، جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ
یہ ہے، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں آذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس عمل کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ دوستو، اکثر ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اور اکثر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی اور مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، تو اس کے کان میں بھی آذان دی جا سکتی ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے، اور جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی آذان دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپائے، اس کے کان میں آذان دو۔ جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے، اس وقت بلند آواز سے آذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان آذان سے بھاگتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارث کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی، اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے آذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب آذان کہی جائے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت آذان کہنا۔ تو دوستو، اکثر ہم شیطان سے تنگ ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ڈراتا ہے، تو اس وقت بھی بلند آواز سے آذان دی جا سکتی ہے تاکہ شیطان دور ہو جائے۔ غول بیابانی بھوتوں کو دیکھ کر آذان کہنا یہ بھی بہت مفید عمل ہے۔ تو دوستو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات اور ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس وقت بھی بلند آواز سے آذان کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس کو بلند آواز سے آذان کہنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے، جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہو تو آذان کہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ نیکی کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔